السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من سعادت المرأة ان یطول عمره ویرزقہ اللہ الانابہ۔ امام حاکم نے اس روایت کو ذکر کیا اور اس حدیث پر یہ حکم لگایا سند کے اعتبار سے کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گئے ہوئے بزرگوں کا نیکی کے ساتھ ذکر کرو، مذاکرہ کرو۔ جانے والوں کا ہم پر یہ حق ہے چند حقوق میں سے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کو بھلایا نہ جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب رابنٹ کے اجتماع کے موقع پہ انتقال ہوا اور یہ خبر سہارنپور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کو پہنچی اور دوسرے حضرات کو بھی پہنچی، تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وضو کر کے مسجد تشریف لے گئے، نوافل میں اور تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت صرف ایک کنبے اور گھرانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک عالمی شخصیت تھی۔ اس لیے جن جن لوگوں کو معلوم ہوتا چلا گیا وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے رہے، تعزیت کے لیے، اظہار تأسف کے لیے، اظہار غم کے لیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوتے اور یہ فرماتے کہ بھائی یہ وقت اس کا نہیں، یہ وقت اس کا ہے کہ جانے والے کے لیے اس وقت میں دعائیں کرو، کچھ تلاوت کرو، ذکر کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جانے والوں کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کو فراموش نہ کر دیں، بلکہ ہم اس کو یاد کریں، اصالہ ثواب کریں۔ سب سے پہلے جب غسل کفن کے بعد جو ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے وہ نماز جنازے کا ہے۔ نماز جنازے میں آپ حضرات جانتے ہیں نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ تشہد ہے، لیکن وہ دعا ہے۔ تو میت کے لیے دعا، استغفار وہیں سے شروع ہو گیا۔ دفنانے کے بعد سرور کونین تاجدار حرمین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، خود حضور کے صاحبزادی کے بارے میں بھی حدیث پاک میں اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر جو واقعہ پیش آیا وہ احادیث کی کتابوں میں صراحتاً مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام نے دفنائے جانے کے بعد قبر کے اوپر مٹی کو تھوڑا برابر کروایا، چونکہ مٹی جب دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں کم کہیں زیادہ بکھری بھی ہوتی ہے، اس پر پانی چھڑکوایا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ تو جانے والے کے جو بہت سارے حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کے لیے استغفار کیا جائے، اس کے لیے دعائے رحمت کی جائے، رفع درجات کی دعا کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ گئے ہوئے لوگوں کا تذکرہ بھلائی سے کرو، اچھائی سے کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، اور آج یہ حدیث جو میں نے ذکر کی، ترجمہ جس کا ذکر کیا، وہ تو ہر ایک پہ صادق آتا ہے، لیکن جو دوسری حدیث میں نے عرض کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کیا خاص طور پر یہ حضرت مفتی حکیم احمد حسن صاحب کے لیے ہی فرمائی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان جیسی عمر جن جن کو ملی اور جن سا عمل جن جن کو ملا ان سب پر یہ حدیث صادق ہوتی ہے کہ آدمی کی خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر طویل ہو۔ 19 جنوری 1910 کہا گیا ہے، لیکن جو دوسری بات
کہی گئی اور جو حضرت مفتی صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا میں نے خود نے 2 جگہ دیکھا، وہ حضرت مفتی صاحب نے جو اپنے ہاتھ سے اپنے بارے میں لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ جنوری 1914 میں حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے قمری میں اور شمسی میں، ہر 36 سال میں 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے شمسی حساب سے 102 سال تو قمری حساب سے 105 سال حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی عمر شریف ہوئی۔ تو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ آدمی کی سعادت اور خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر طویل ہو، اور اللہ تعالی شانہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی طرف انابت کا، اپنی طرف متوجہ ہو جانے کی توفیق بھی میسر فرما دے۔ آپ حضرات نے تو بچپن سے دیکھا، اور آپ کے اور میرے بزرگوں نے بھی دیکھا، میں نے بہت سے حضرات کو دیکھا جن کی عمر 70 سال کی، 80 سال کی، انہوں نے کہا تھا ہم نے تو ہمیشہ سے حضرت مفتی صاحب کو اس طرح کے معاملات میں ہی دیکھا۔ تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث پاک کا مصداق حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ رہے کہ ان کی عمر بھی طویل ہوئی، ان کا عمل بھی ماشاءاللہ مستحسن اور اچھا رہا، اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ جن کو آپ حضرات جب چاہتے تھے دواخانہ میں جا کر کے دیکھ لیتے تھے، آپ حضرات جمعۃ الوداع میں حضرت مفتی صاحب کا بیان سن لیا کرتے تھے، آپ چاہتے تھے تو عیدین کے اوپر عیدگاہ میں جا کر کے دیکھ بھی لیا کرتے تھے، ملفوظات بھی سن لیا کرتے تھے۔ آپ کو جب ضرورت پیش آتی تھی تو آپ حضرات سوالنامہ مرتب کر کے حضرت مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لینے پہنچ جاتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں قدر نہ ہو سکی۔ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی عرض کیا، آج یہاں دوہرا رہا ہوں۔ حکیم حبیب حسن خان صاحب کے وفات کے بعد چند عرب علماء جن میں خاصتاً شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی جو ریاض کے رہنے والے ہیں، اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں حرمین شریفین میں وقتاً فوقتاً ترتیب کے ساتھ نوبت و نوبت مشائخ حدیث میں درس حدیث دیا کرتے ہیں، اور ابھی تقریباً اسی ہفتے کے اندر ان کو مملکت عربیہ سعودیہ میں جو 21 علماء کی وہ بڑی جمعیت علماء کرام کی بنائی جاتی ہے کہ جس کا بادشاہ وقت خود پابند رہتا ہے، یعنی جیسے مینا سے متعلق، مزدلفہ سے متعلق، حج سے متعلق، کسی اور اہم مسائل سے متعلق اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو بادشاہ وقت اس میں فیصلہ نہیں صادر کر سکتا، وہ پابند ہے اس علماء کی جماعت کے، جو فیصلہ علماء کی جماعت کرے گی بادشاہ وقت ان کا پابند ہے، بادشاہ وقت کے وہ علماء پابند نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی ہیں۔ تو شیخ صالح عبداللہ بھی یہاں آئے، شیخ محمد الحریری بھی آئے، نوجوان آدمی ہیں لیکن وہ جدہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی ہیں حدیث کے۔ ایک احمد شملہ بھی ان کے ساتھ میں آئے، ایک یہاں پر آئے حذیفہ سویدانی، وہ بھی ایک یونیورسٹی کے اندر حدیث کے پروفیسر ہیں۔ یہ حضرات جب آئے صرف ایک دن ایک رات کے لیے آئے، جمعرات کی صبح آئے اور جمعے کی صبح چلے گئے۔ دن بھر حضرت مفتی صاحب سے ملاقاتیں رہیں۔ یہاں چونکہ ذکر آ گیا ہے تو برسبیل تذکرہ میں کہہ جا رہا ہوں، مستقلاً کہنا مقصود نہ تھا، کہ وہ شیخ حنبلی المسلک ہیں، سعودی عرب کے اندر حنبلی مسلک چلا کرتا ہے، تمام ائمہ کا وہ احترام کرتے ہیں، تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں، سب کا عزت و توقیر سے پیش آتے ہیں، لیکن وہاں کا خود کا اصول اور ضابطہ جو عدالت شرعیہ میں ہے، جو دارالفتہ میں ہے، وہ وہاں حنبلی المسلک ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا۔ اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ شیخ صالح بھی حنبلی ہیں، لیکن اس ایک دن کے لیے آئے ہیں تو نور الاعزاز جو فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہے قسم خدا کی، وہ پڑھ کے سنائیے مفتی صاحب کو۔ ان مدارس میں جو عربی کی پہلی کتاب فقہ حنفی میں پڑھائی جاتی ہے وہ انہوں نے پڑھ کے پڑھی ہے حضرت مفتی صاحب کے سامنے۔ وہ خود عالم دین ہے، بہت جلیل القدر، جو بدایت المجتہد پڑھ چکے ہوں، جو ابن رشد کو ہضم کر چکے ہوں، جو علامہ نووی کے مجموعہ کو اور مجموعہ ابن فتاوی ابن تیمیہ کو جو کھنگال چکے ہوں،
وہ آ کر کے حنفیہ کو پڑھائی جانے والی ابتدائی کتاب نور الہدیٰ کو پڑھ کے سنا رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ کے شہر مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا کیا مقام اور مرتبہ رہا ہوگا۔ اس لیے کہ میرا بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ تک حضرت کے ذریعے سے میری سند پہنچ جائے۔ تو جب وہ یہاں آئے، دن بھر یہاں رہے، دیر تک رات کو مجلس چلی، جب مجلس ختم ہونے لگی تو صاحبزادے صاحب نے بھی حضرت مفتی صاحب کے حضرت جناب سعید حسن خان صاحب مدذل العالی بہت نیک اور شریف الطبع انسان ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقف کر ڈالا۔ میں دیکھتا تھا کہ حضرت مفتی صاحب کو لے کر گئے تھے مردان خانے میں، کبھی والد کو دیکھتے کبھی والدہ کو جا کر دیکھتے، اس لیے کہ دونوں ضعیف، والدہ صاحبہ ہماری آپ کی وہ حضرت مفتی صاحب سے بھی ایک سال عمر میں زائد تھی، تو کبھی والدہ کو دیکھتے خدمت کرتے ہوئے، کبھی والد کو دیکھتے خدمت کرتے ہوئے۔ تو صاحبزادے محترم نے بھی اور میں نے بھی شیخ صالح سے یہ کہا کہ آپ چونکہ صبح تہجد کے وقت تو بیدار ہو جائیں گے اور اذان فجر کے وقت میں آپ اپنی فجر پڑھ کے فوراً روانہ ہوں گے ایئرپورٹ کے لیے، لہٰذا حضرت کو صبح تکلیف دینا، زحمت دینا مناسب نہیں ہے اس پیرانہ سالی میں، آپ الوداعی مصافحہ ابھی کر لیجئے۔ ان کا اصرار تھا کہ نہیں، میں نے ایک ہی دن کے لیے تو آیا ہوں، میں تو صبح جاتے وقت بھی ایک ملاقات کرتا ہوا جاؤں گا۔ ہم نے سمجھایا کہ شیخ کو زحمت ہوگی، پریشانی ہوگی کہ پیرانہ سالی ہے، کبر سنی ہے، ضعف نقات ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو میں نے عربی کا ایک شعر پڑھ دیا، ارید وصالہ و یرید ہجری فاترک ما ارید لما یرید، میں تو ان سے وصال اور ملن چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے ہجر اور نہ ملنا چاہ رہے ہیں، تو میں اپنی خواہش کو جو ملنے کی ہے ان کی خواہش پر جو نہ ملنے کی ہے قربان کرتا ہوں۔ میں نے یہ شعر پڑھا تو ظاہر ہے اس کا ان کے پاس جواب تو نہ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور انہوں نے ایک جذباتی انداز میں کہا کہ مفتی ذاکر تم تو جب چاہتے ہو شیخ سے مل لیتے ہو، جب چاہتے ہو مجلس میں آ جاتے ہو، ہم حرم پاک کے اندر مدتوں دعائیں کیا کرتے ہیں تب جا کر شیخ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، ایک دن کے لیے تو آیا ہوں کہ جاتا تو مسافہ نہ کروں۔ میرے دوستو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے تو جب چاہا جبھی دیکھ لیا، جب چاہا استفادہ کر لیا، جبکہ وہاں کا کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، میں جانتا ہوں میرے علم میں بہت سے ہیں اس طرح کے۔ تو حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو دیکھنے کے لیے ابھی حضرت مفتی صاحب کے وصال سے 3 دن پہلے شیخ محمد بن ابراہیم الدیباجی بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، ارکان شورا کے ایک رکن ہیں، تفسیر مجھے کہنی نہیں، دوسری مملکت کا معاملہ ہے، یعنی ایک بہت بڑے اونچے پیمائے پہ بہت بڑے اونچے منصب کے حامل ہیں۔ وہ آئے، حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی، اجازت حدیث لی، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مہینے 1 ہفتے کے لیے جے پور آیا کروں، اور 1 ہفتے کے لیے جب آؤں تو 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ مجھے شیخ دے دیا کریں اور 1 گھنٹے کے لیے خدمت میں حاضر ہو کر کے کچھ پڑھ لیا کروں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اس میں اس شخص کا کتنا خرچہ اور صرفہ ہوگا۔ ایک ارب شیخ مسافر خانے میں نہیں ٹھہرے گا، وہ کہاں ٹھہرے گا؟ وہ آ کر کے ٹھہرے گا، ہر مہینے آئے گا جائے گا، ہوٹل میں ٹھہرے گا، 1 ہفتے قیام رہے گا، 23 گھنٹے اس کے بیکار ہیں، صرف 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے کارآمد ہوگا، وہ بھی اس طرح کہ شیخ بیٹھے رہیں کچھ نہ فرمائے، میں تو خود پڑھا ہوا ہوں، میں تو بس عبارت پڑھ کے سنا دوں گا، میری سند حضور تک پہنچ جائے گی حضرت شیخ کے واسطے سے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، شیخ عبداللہ بن صالح بن محمد العبید ریاض کے رہنے والے ہیں، مملکت سعودیہ عربیہ کے وزارت التعلیم و تربیہ کے مستشار ہیں، یعنی ان سے مشورہ طلبی کیے بغیر وہاں کی کیبنٹ فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ وہ 2-2.5 سال پہلے آئے اور آخری دن تھے شعبان کے، آئے حضرت شیخ کے بعد ملاقات کرنے کے لیے گئے، کہا کہ حضرت میں سنن ابو داؤد شریف پوری پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ بتلایا گیا کہ بھئی اب
ایسے اوقات نہیں ہیں، مشاغل بھی ہیں، مصروفیات بھی ہیں، پھر ذوف نقاہت بھی ہے، پھر فتاویٰ کا بھی کام ہے، موقع نہیں ہے۔ تو اس وقت، اور اب رمضان شریف شروع ہو جائیں گے جب ہمارے معمول بدل جاتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت تو چند حدیثیں جو وہ پڑھ سکتے تھے وہ پڑھی، قرآن پاک میں سورہ فاتحہ اور چند آیتیں پڑھی تاکہ حضور تک سلسلہ حضرت مفتی صاحب کے واسطے سے پہنچ جائے، اور وہ چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا تو ان سے کہا گیا کہ عید کے بعد آ جانا۔ آپ اندازہ لگائیے، رمضان سے 2 دن پہلے جس شیخ کو بھیجا جا رہا ہو یہ کہہ کر کے کہ عید کے بعد رابطہ کر لینا اور عید کے بعد پھر آئیں گے، پھر موقع اجازت دے دیں گے۔ عید کے دن یہ اطلاع ملی کہ میں دہلی آ چکا ہوں، شیخ نے فرمایا تھا عید کے بعد رابطہ کر لینا، تو عید کی تو نماز ہو چکی، رابطہ میں دہلی سے کر رہا ہوں، کس وقت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس شخص نے پورا ماہ مبارک رمضان کس طرح بے چینی میں گزارا ہوگا، چنانچہ وہ آئے اور پوری سنن ابو داود حضرت صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھی۔ یہ کون شخص ہے؟ ان کی بہت سی کتابیں، ان میں سے صرف ایک کتاب کا تعارف کرا دیتا ہوں جو موقع کی مناسبت سے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مسانید المیہ، المسانید المیہ، یعنی حدیث شریف کی 100 کتابیں۔ یہاں تو ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ حدیث کی 6 کتابیں لے کر کے کچھ بے قابو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو 6 کتابوں کے نام یاد ہیں، ہم حدیث سے بات کر رہے ہیں۔ حدیث کی 100 کتابیں، اس کی سند انہوں نے اپنے سے لے کے حضور تک پہنچائی ہے، اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ۔ اور خاص بات یہ ہے کہ حضور تک ان کا سلسلہ ہر کتاب میں تقریباً قریب سے قریب ہو کر کے گزر رہا تھا۔ ایسی حدیث کی 100 کتابوں کی سندیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کو دنیا کے ممالک میں بلایا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ، اور وہ خود المسند کہلاتے ہیں کہ روئے زمین پر جو 5-7 اس وقت کے بڑے بڑے حدیث کے مشائخ مانے آتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں جو آپ کے شہر جے پور میں آئے، ہالیڈے ان ہوٹل میں ٹھہر گئے، 3 اسٹار ہوٹل ہے۔ 2 دن کے بعد میں ہوٹل بدل ڈالی۔ میں نے کہا صاحب ہوٹل کیوں بدل دی؟ تو چونکہ وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کس طرح کے، کس درجے کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا تو ملازم نے آ کر کے ناخن سے دروازہ بجا دیا، اور میرا معمول یہ ہے کہ اگر میں سو رہا ہوں تو چینٹی کے چلنے کی آہٹ نہ ہو، اس لیے وہ ہوٹل چھوڑ کر کے اور للت ہوٹل 5 اسٹار میں چلے گئے۔ 24 گھنٹے کے لیے مستقل ٹیکسی کر لی، 24 گھنٹے کے لیے مستقل ایک ملازم کر لیا، اور 28,000 روپے روز کا کمرہ لے لیا، اور کتنے دن تک یہاں تقریباً 2 ہفتے رہے، اور شہر میں کسی کو کان آہٹ نہیں ہونے دی، اس لیے کہ اگر اس وقت میں آہٹ ہونے دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ دقت ہوتی۔ پوری ایک کتاب اس طرح پڑھ کے گئے۔ یہ تیسرا سفر تھا کہ ابھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے 1 ہفتے پہلے ہو کر کے وہ اور پھر گئے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کتاب لکھ رہے ہیں، لائف اسٹوری سوانح حیات۔ جب حضرت مفتی صاحب کے وفات کی میں نے اطلاع کری چند عرب مشائخ کو، علماء کو، تو فوراً ایک نے، وہی محمد بن ابراہیم الدیبا جی، اور اسی طریقے سے انہوں نے لکھا کہ شیخ کو غسل دینے میں کون کون شریک تھے ان کا نام بتلاؤ، اور شیخ کی وفات کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہوئی تھی ہندوستانی ٹائم سے، تاکہ میں کتاب میں، بس پوری کتاب میں نے تو شیخ کے بارے میں لکھ رکھی ہے، صرف یہی چیز باقی ہے، میں کلید طبعات کے لیے مطبع میں پہنچا رہا ہوں کتاب۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ خیال کیا حضرت کی زندگی میں کہ ہم کبھی یہی معلوم کر لیں کہ ہمارے حضرت کیسے ہیں؟ یہ بھی کہا گیا کہ شیخ کو قبر میں کس نے اتارا، دائیں طرف تو کون تھا، پائنتی کون تھا، سرہانے کون تھا، پائنتی کون تھا؟ آپ اندازہ فرما رہے ہیں، ہمیں خیال نہیں آیا ہوگا اتنے بڑے لاکھوں کے مجموعے میں کہ کس نے، لیکن وہاں سے عرب بیٹھے بیٹھے فکر مند ہو رہے صاحب تحقیق چاہیے ہمیں، تو ہم تو مستند بات لکھتے ہیں ایک ایک، یہ بھی لکھ کر کے بھیجیے۔ اور اپنے حضرت کی وفات کس انداز سے ہوئی ہے؟ کوئی لمبی چوڑی بیماری ظاہر نہیں تھی، 2 دن سے ہلکا سا بخار سا تھا، اور 9 بجے کے بعد 9:30 بجے کے قریب آرام کرسی پر تشریف فرما تھے۔ ناشتے کے لیے پوچھا گیا، فرمایا کہ ہاں ناشتہ بھی کیا۔ اس کے بعد پانی کے لیے فرمایا، تو معمول یہ تھا کہ اس وقت میں چونکہ زیادہ پانی نہیں پیتے تھے، چند چمچے پانی کے لے لیا کرتے تھے، چھوٹا چمچہ کہ صحیح پانی۔ تو صاحبزادے حضرت سعید حسن صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو پانی دینے کے لیے جب توجہ کی، اتفاق کی بات یہ کہ ایک دن پہلے حکیم زاہد حسن صاحب زیدہ مظلوم کے پاس کہیں سے زمزم کی بوتل آئی تھی، تو حکیم زاہد حسن صاحب نے بھائی صاحب کو دے دی،
کہ منجلے بھائی یہ والد صاحب کو پلا دینا. تو سعید حسن صاحب زندہ مظلوم نے زمزم لیا, اس کے 3 چمچے پلائے. چھوٹا ہی کمرہ ہے, وہ بہت بڑا حال نہیں ہے وہ, اور مڑ کر کے طاق میں رکھا. مڑ کے جو دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی, آواز دی. خیر, تو آخر کے اندر جو چیز جو غذا پیٹ میں اور حلق میں گئی ہے وہ آب زمزم ہے. اس کو جبکہ اس وقت میں احساس نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن من جانب اللہ انتظام ہوا. لہذا ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کیا بات کہی جائے. ایک حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی عالم اسلام کے ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں, ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ. وہ ملک شام سیریا تشریف لے گئے, برسوں پرانی بات. وہاں پر ایک شامی بڑے عالم محدث مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے. کہا کہ شیخ مجھے آپ اپنی سند دیجئے, اجازت حدیث دے دیجئے. چونکہ وہ کہ عام عالم تو تھا نہیں, وہ خود محدث سے کبیر تھے, اور مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سند مانگی انہوں نے کہ آپ مجھے اپنی سند دے دیجئے جو مولانا حیدر حسن خان صاحب کے واسطے سے حضرت نبی پاک اسلام تک پہنچ رہی ہے. تو حضرت مولانا علی صاحب نے اجازت تو دے دی, لیکن فرمایا کہ سند میں ہندوستان جا کر کے بھیجوں گا لکھ کر کے. جب آئے تو ان کو سند ملی نہیں, تو انہوں نے حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا. وہ خط آج بھی صاحبزادے صاحب کے پاس موجود ہے. لکھا کہ میرے پاس تو سند ہے نہیں, چونکہ آپ بھی میرے ہم استاد ہیں, لہذا آپ سند اپنی نقل کر کے بھیج دیجئے تو میں شامی عالم کو دے دوں گا. تو شامی عالم کو جو لکھ کے انہوں نے بھیجی, مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آپ کے حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی نقل کی بھی سند بھیجی. حضرت مفتی احمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس سنن نسائی جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے, اس کی اتنی عالی شان اور اقرب الاسانید سند تھی کہ دنیا شذر تھی, اور دنیا میں بڑے بڑے محدثین کا اتفاق اس پر تھا کہ نسائی شریف کی سند روئے زمین پر ان سے اونچے کسی کی نہیں ہے. چنانچہ بہت سارے علماء کے 2 سال تک ہم پر اصرار رہا. پھر حضرت سعید حسن صاحب اور میں, ہم لوگوں نے مل کر کے ترتیب قائم کری, مختلف فون وغیرہ موبائل وغیرہ رکھ کر کے. تو دنیا سے 55 محدثین علماء شامل تھے جو نسائی شریف کی قرات اور سماعت میں موجود تھے, جن میں امریکہ سے شیخ محمد بن فاروق حنبلی بھی موجود تھے, قطر کے بھی تھے, کویت کے بھی تھے, امارات کے بھی تھے, اور سعودی مملکت کے سب سے زیادہ تھے. مختلف ممالک کے موجود تھے. اسی طریقے سے حضرت مفتی صاحب کے لیے دنیا بھر کے بہت سے محدثین کا اصرار تھا کہ اگر پوری کتاب نہیں تو کم سے کم ایک کوئی مختصر سی حدیثی کتاب, جیسے شمائل ترمذی جس میں نبی پاک اسلام کے کی شمائل اور خصائل کا ذکر ہے, کہ کم سے کم یہ ایک حدیث ہو جائے, یہ کتاب ہو جائے. چنانچہ ایک ترتیب ایسی قائم کی گئی نیٹ کے ذریعے سے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی وقت کے اندر اعلان عام ہو گیا. اور ہو سکتا ہے ہم جب ہندوستانیوں کی تو میں بات کر نہیں رہا, اس لیے ہم لوگ تو ناقدر ہیں. پوری دنیا سے تقریباً 1000 کے قریب علماء مشائخ جڑے, اور انہوں نے شمائل ترمذی ایک وقت کے اندر سنی. آج تک لوگوں کے پاس سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت اس تاریخ کو شمائل ترمذی کی سماعت میں بھی شریک تھا, ہمارے بھی نام رجسٹر میں محفوظ رہے. لیکن میرے دوستو ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر میں نے اور آپ نے, ہم لوگوں نے جو کی ہے, وہ حضرت کو دیکھ کے نہیں کری ہے, معاف کیجئے گا, حضرت کو دیکھ کے نہیں کری. حضرت کے پاس آنے والے بڑے بڑے علماء مشائخ بیرونی محدثین جب آئے ہیں, ان کو دیکھ کر کے ہم نے بھی قدر کر لی. حضرت مفتی صاحب کے پاس جو سند تھی, وہ سند اس انداز سے دی گئی تھی کہ ایک بڑی مجلس قائم ہوئی. اور اس زمانے میں آپ حضرات جانتے, جو ہمارے بزرگ ہوں گے یہاں 80 سال کے 50 سال کے, جنہوں نے راجاؤں کا اور نوابوں کا دور دیکھا ہے سن 49 سے پہلے تک کا, وہ حضرات بتلا سکتے ہیں نوابی شان و شوکت کیا تھی. ٹونک کے چوتھے نواب سعادت علی خان خود بنفس نفیس اس مجلس میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی سند پر دستخط کیے تھے. نواب وقت نے
وہ سند آج بھی موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے پاس سند ایک نہیں تھی، متعدد سندیں تھیں۔ حضرت مفتی صاحب کے پاس جو سندیں تھیں، اہل حدیث مسلک کے ایک بہت بڑا عالم گزرے شیخ نذیر حسین صاحب دہلی کے اندر، سب سے بڑا عالم اب تک کے وہ گزرے جن کو اہل حدیث حضرات شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں۔ ان کے واسطے سے جو شاہ اسحاق اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والی سند ہے، اب حضرت مفتی صاحب کے زمانے میں ان سے زیادہ نزدیک روئے زمین پر کسی کی نہیں تھی۔ اس لیے 2.25 سال پہلے جامعۃ الہدایہ میں 23 مارچ کو جب پروگرام ہوا اور تقریباً 450-500 کے قریب علماء مشائخ حضرت سے اجازت اور سند حدیث لینے کے لیے حاضر ہوئے، تو اس موقع پر ندوۃ العلماء کے مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب بھی، مولانا خالد ندوی شیخ الحدیث بھی، مولانا نذیر احمد صاحب کشمیر کے مفتی اعظم بھی، کتنے مفتی محمود صاحب گجرات والے بھی، کتنے حضرات اور مشائخ تھے جو اجازت حدیث لینے کے لیے حضرت کے پاس آئے۔ تو ان کے اندر اہل حدیث مسلک کے میں نے خود نے دیکھا کہ بہت سارے علماء مشائخ تھے زانو تلمس طے کر رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت اہل حدیث مسلک کی بھی کہ علماء میں بھی سب سے اونچی سند حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی صاحب کے پاس ایک وہ سند بھی تھی کہ جو دوسرے مکاتب فکر فخر و مباحث سے ذکر کرتے ہیں، حکیم برکات احمد صاحب والی سند حضرت مفتی صاحب کے استاد جن سے سیاستہ پڑھی ہے مولانا منتخب الحق صاحب، ان کے استاد مولانا معین الدین اجمیری صاحب، وہ ایک زمانے میں جمعیت علماء ہند کے صدر بھی رہ چکے، مولانا معین الدین صاحب اجمیری، مولانا معین الدین صاحب، ان کے استاد حکیم برکات احمد صاحب، ان کے استاد قاضی محمد ایوب پھلوی صاحب، ان کے استاد مفتی مولانا عبدالقیوم بٹھانوی صاحب، جو بھوپال ریاست میں وہاں کی نواب کی جانب سے مدار المحام سے قضاء شرعی کے فیصلوں کے لیے آئے تھے، اور انہوں کی سند شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی شاہ عبدالعزیز صاحب سے، ان کی شاہ ولی اللہ صاحب سے یہ حضور پاک علیہ السلام تک سلسلہ پہنچا۔ یہ سند بھی اپنے حضرت مفتی صاحب کے پاس تھی۔ قرآن پاک کی سند ہمارے حضرت کے پاس 3 طریقوں سے تھی۔ حضرت مفتی صاحب کے پاس قرآن پاک کی سند بھی تھی۔ ماضی قریب کے اندر بہت مشہور ترین قراء میں سے جس طرح قاری عبدالرحمن صاحب پاریپتی، اسی طریقے سے قاری عبد المالک صاحب فرقانیہ لکھنؤ والے، ان کا ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا جو عرض کر دوں آپ حضرات کی اجازت ہوتا۔ وہ حرم شریف تشریف لے گئے تھے، اس وقت میں حرم شریف کی یہ وسعت اور فراخی نہیں ہوئی تھی جو آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مختصر محدود حصے کے اندر تھا، اور یہ پیٹرول کی دولت بھی نہیں تھی اس زمانے میں، تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ تنگی بھی تھی کچھ۔ ایک حرم شریف کے بالکل پاس والے مکان میں خاتون، وہ صبح فجر سے پہلے وہ اپنی چکی چلا رہی تھی آٹا پیسنے کے لیے، بچہ رو رہا تھا، حضرت قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، بچہ رو رہا تھا، خاتون نے کئی دفعہ چپ کیا بچے کو، وہ پھر رونے لگ جائے، پھر چپ کرے وہ پھر، تو کہنے لگی وہ خاتون کہ یا تو چپ ہو جا، نہیں تو تیری ایسی گد بناؤں گی جیسے یہ ہندوستانی قرآن کی گد بنا رہا ہے۔ بہرحال حضرت قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود نے حضرت مفتی احمد حسن صاحب کا امتحان لیا تھا اور سند پر خود نے دستخط فرمائے ہیں جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے قاری مصطفیٰ مکی صاحب سے قرآن پاک اول سے آخر تک پڑھا، جبکہ پڑھے ہوئے تھے، اور یہ قرآن پاک ایسا ہے جو حضرت مفتی صاحب پر باہر والوں میں عربوں میں سے صرف 2 نے پڑھا ہے، ایک شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی اور دوسرے شیخ عبداللہ بن صالح بن محمد العبید ریاض والے، باقاعدہ باضابطہ اجازت لے کے گئے، آدھا کون کون پارہ روزانہ کر کے پڑھتے تھے، آپ انداز لگائیے کہ وہ کون سی سند رہی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے حضرت مفتی صاحب کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 22 واسطوں سے حضرت کی سند پہنچتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب کا جب وصال اور وفات ہوئی تو روئے زمین پر جتنے اعلیٰ درجے کے محدثین، اصول حدیث کے ماہرین موجود ہیں، وہ رو پڑے کہ آج دنیا 22 سے
ایک درجہ نیچے اتر چکی ہے اور 23 درجے پر آ چکی ہے۔ یعنی حضرت مفتی صاحب جب آپ کے موجود تھے تو آپ کسی ایسے شخص سے حدیث سن سکتے تھے کہ جس کی 22 واسطوں سے امام بخاری تک حدیث پہنچ رہی تھی، سند پہنچ رہی تھی۔ آج اگر آپ چراغ لے کے دنیا کے اندر گھومتے پھریں گے تو 23 درجے کا تو مل جائے گا، 22 کا نہیں ملے گا۔ اور یہ عالی سند ہوتی کیا ہے؟ فن حدیث کے بہت بڑے ماہر یحییٰ بن معین، ان سے اخیر وقت میں کسی نے پوچھا ما تشتہی، آپ کی خواہش کیا ہے؟ مرتے وقت پوچھا، فرمایا بیت خال و سند عالی، مجھے بس ایک خالی گھر مل جائے اور عالی سند مل جائے۔ آپ اندازہ لگائیے عالی سند کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ فضائل اعمال میں سنتے تھے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ سے ایک صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث آپ نے رسول پاک علیہ السلام سے سنی ہے براہ راست، میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں، میں کسی اور مقصد سے نہیں آیا۔ پھر انہوں نے حدیث سنائی طلب علم سے متعلق۔ تو آپ یہ بتلائیے کہ حدیث تو وہ مدینے میں سن چکے تھے، پھر وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اس لیے کہ مدینے میں جو سنی تھی وہ 2 واسطوں سے سنی تھی، اور دمشق میں گئے تو براہ راست ایک واسطے سے سنی تھی۔ ایک واسطہ کم ہو جائے حضور تک نسبت ہونے میں، اس کے لیے اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور عالم ہیں، مدینہ منورہ میں حرم مدینہ کے اندر درس حدیث دیتے ہیں، اور جب درس حدیث دیتے ہیں تو سینکڑوں کا مجمع ان کے پاس جمع ہو جایا کرتا ہے۔ ان کا نام ہے شیخ عمار بن عیسیٰ۔ یہاں پر آئے، ایک لمبے عرصے تک رہے، سنن ابن ماجہ کی انہوں نے قرات کی، اور ایک ہوٹل میں ٹھہرے، نام ابھی نہیں لینا مناسب۔ وہاں پر ان کو زحمت بھی ہوئی، ان کے ساتھ ایک اور آئے شیخ دانیال، رہنے نیشنلٹی ان کے پاس لندن کی ہے، سسرال ان کا شام میں ہے، ملازمت ان کی کویت میں ہے۔ شیخ دانیال انگریزی اس طرح بولتے ہیں جیسے آپ اور ہم اردو بولتے ہیں، عربی اسی طرح بولتے ہیں، انگریزی بھی اسی طرح بولتے ہیں، اور اردو بھی تھوڑی تھوڑی بولتے ہیں۔ یہ حضرات آئے تو شیخ عمار تو پھر بھی ایک بہرحال سادہ طبیعت کے تھے، جو دوسرے تھے انہوں نے 3 ہوٹلیں بدل ڈالی جے پور میں، 1 دن یہاں، 2 دن وہاں، 3 دن وہاں، اس لیے کہ ان کے اعتبار سے ہوٹل ہی نہیں تھی۔ لیکن چھوڑ کر کے نہیں گئے، اور 1 ہفتے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تب انہوں نے کہا کہ یا تو کھانا 1 ہفتے پہلے جب آئے تھے شام کو فلاں جگہ کھایا تھا تب کھایا تھا، یا پھر اب کھانے میں آ رہا ہے، 1 ہفتے تک ہم نے کھانا بس جیسے تیسے اتار لیا کچھ، لیکن چھوڑ کے نہیں گئے دروازہ کہ نہیں سند تو لے کر کے جائیں گے سنن ابن ماجہ کی۔ یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالسلام الفیلکاوی کویت میں، کویت گورنمنٹ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے دوسرے ممالک اسلامیہ میں ان کو بھیجا کرتی ہے، یہ ممثل نمائندے کے طور پر جاتے ہیں، بہت بڑے وہاں کے محدث عظیم ہیں، باعث ہیں۔ وہ یہاں پر آئے، 1 عرصے تک رہے، عنایت اللہ اثر بعد ان کو لے کر کے آتے میرے مسجد میں، مغرب میرے یہاں روزانہ وہ پڑھاتے، پھر مفتی صاحب کے یہاں رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتے، پھر واپس آ کے عشاء میرے یہاں پڑھتے۔ روزانہ صرف ان کو 1 گھنٹہ ملتا تھا مفتی صاحب کے یہاں، لیکن کتاب پوری ہونے سے پہلے چھوڑ کے نہیں گئے۔ اس کے برخلاف ایک اور واقعہ افسوس کا بھی سنا دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ صاحب گجرات سے ایک وفد سہارنپور گیا ہوا ہے، ان کو 3 دن وہاں پر ہو گئے ہیں، اور وہ رات کو تقریباً 10 بجے تک یا کسی وقت یہاں پہنچے گا، تو اس وقت حضرت مفتی صاحب کے گھر پہ جا کر کے وہ چاہتے ہیں اجازت حدیث لے لیں، 5-10 منٹ کے اندر ایک حدیث پڑھ کے اجازت حدیث لے لیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو ابھی عشاء سے پہلے تو آیا ہوں وہاں سے، اور 10 بجے رات کو حضرت کے ہاں ظاہر ہے کہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو جانے کا تقاضا ہے، اپنی گاڑی کر کے لے کر کے آئے، ٹیکسی کرائے گی۔ تے یہ ہوا صاحبزادے صاحب سے بات کر کے، بھائی ویسے تو 10 بجے کا ٹائم کرتے ہیں لیکن ان کو تقاضا ہے تو صبح 7:45 کا ٹائم رکھ لو۔ میں نے ان سے کہا تھا 7:45 کا ٹائم آپ کی وجہ سے جلدی کا رکھ لیتے ہیں، ملتے ہوئے اجازت لے لیجیے گا، چلی جائے گا کہ ٹھیک ہے۔ صبح کو جب میں پہنچا جامعہ ہدایہ، وہ رات کو جامعہ ہدایہ میں انہوں نے قیام کیا تھا، معلوم ہوا کہ صاحب وہ تو چل دیے صبح ہی فجر سے پہلے۔ بھائی کیوں؟ کہ وہ تو ٹیکسی وہاں جمع کرانا تھی نا۔ تو میں نے کہا سہارنپور تو 3 دن رکے تھے، تو ان کو چلتے راستے سند چاہیے تھی، اور وہ بھی اس انداز سے کہ رات کو 10 بجے دینی تو نہیں ہو۔ اور عربوں کا حال یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ وہ اس انداز سے قربانیاں دے دے کر کے حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ افتاء کے اندر جو ان کو مہارت تھی،
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے وہ فتوے تھے رجسٹروں میں لکھے ہوئے کہ جو آج سے 55 سال پہلے، 40 سال پہلے، 35 سال پہلے، 20 سال پہلے، 18 سال پہلے لکھے ہوئے، کہ ایسے بہت سے فتوے تھے کہ جو اسلامک فقہ اکیڈمی میں 350 مفتیوں نے جمع ہو کے 3 دن کا سیمینار کر کے، رائے مشورہ کر کے، بحث و مباحثہ کر کے جو ایک تجویز تیار کی کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے، حضرت مفتی حکیم احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے 25 سال پہلے، 35 سال پہلے، 15 سال پہلے وہ فیصلہ صادر فرما چکے تھے۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے، اس کو ترادف کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے بھی کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی ذہانت کس درجے کی ہوگی۔ ایک بات اور باتوں بات نکل گئی، ٹونک کے اندر ایک بہت بڑا عالم تھے جو حضرت مولانا سعید صاحب کے استاد تھے، مولانا محمد علی خان صاحب عرف ننھے میاں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ساجد صاحب، وہ خیر الاذکیاء کہلاتے تھے ٹونک میں وہ خیر الاذکیاء کہلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے انتہائی ذہین، ذہینوں میں ذہین، بہت ذہین تھے وہ۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب طالب علم کتاب لے کر آتا کہتا سبق پڑھنا ہے، یہاں کہاں سے پڑھنا ہے؟ وہ کتاب کھول کے کہتا کہاں سے؟ انگلی رکھ کے، اچھا یہاں سے، کتاب بند کر دیتے، عبارت بھی پڑھ دیتے، ترجمہ بھی کر دیتے، تشریح بھی کر دیتے کہ جا۔ ایسا ذہین آدمی، مطالعہ نہیں کرتے تھے، جو پڑھا تھا بچپن میں وہ پڑھا ہوا تھا، کتاب پڑھانے کے لیے مطالعہ نہیں تھا ان کا، ذہانت یہ تھی۔ اب میں جو بات آپ سے سند کے اوپر کہہ رہا ہوں وہ سماعت فرمائیے گا، چونکہ وہ حضرت قاری ارشد صاحب وغیرہ ان حضرات سے متعلق زیادہ ہے، مجودین سے۔ آج جامعہ میں صبح چند حضرات ذکر کر رہے تھے کہ قاری ارشد صاحب کی تلاوت ہم نے بہت سنی، لیکن یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ یا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2.25 سال پہلے جو اجازت حدیث کی مجلس قائم ہوئی تھی، یا تو اس میں اس قدر انوارات کا مشاہدہ کیا گیا، یا انہی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیتی نشست کے اندر کیا گیا کہ حضرت قاری ارشد صاحب ہی کی وہی زبان تھی، وہی لب و لہجہ تھا، وہی ذات تھی، لیکن پتہ نہیں بات ہی کچھ اور تھی۔ تو مولانا محمد علی خان صاحب بڑھاپے کے اندر، یعنی کبر سنی میں، ان کو یہ احساس ہوا کہ تمام علوم پر مہارت کاملہ حاصل کر لی اور سند حاصل کر لی، لیکن تجوید و قرات میں تو میرے پاس سند ہی نہیں ہے، میں میدان محشر میں کس منہ سے حاضر ہوں گا کہ قرآن پاک کی تجوید کی سند نہیں ہے اور ساری سند لیے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہوا، انہوں نے باضابطہ باقاعدہ تجوید پڑھی، وہاں کے استاد قاری سے، وہاں پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت قاضی عرفان خان صاحب محتمی تھے مدرسہ فرقانیہ کے، چنانچہ اور یہ حضرت مفتی احمد حسن صاحب نوجوانی سے لے کر کے آخر تک طرح طرح ہمیشہ امتحان لینے ٹونک یہی جایا کرتے تھے، تجوید و قرات کا امتحان لینے، حفظ کا امتحان لینے۔ حضرت مفتی صاحب جو تشریف لے گئے تو وہاں کے ان مدارس کا طلبہ کا امتحان لیا۔ قاضی عرفان خان صاحب نے یہ فرمایا مفتی صاحب سے، جبکہ وہ استاد تھے، کہ مفتی صاحب ایک طالب علم کا اور امتحان لینا ہے، لیکن اس طالب علم کا امتحان مدرسے میں نہیں لینا، اس کے خود کے گھر جا کر کے لینا ہے۔ تو مفتی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا طالب علم کون آ گیا کہ محتمی مدرسہ حضرت قاضی عرفان خان صاحب بنفس نفیس ممتحن کو لے کر کے اس کے گھر لے کے جائیں گے امتحان دلوانے، ایسے کون آ گیا؟ کہ کوئی بیمار ہے کہ نہیں، آپ چلیے تو صحیح۔ لے کے جو گئے تو حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہے وہ طالب علم جس کا امتحان لینا ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے۔ اب حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں شرمندہ، اس لیے کہ یہ عمر میں چھوٹے تھے، وہ بڑے تھے، سلسلے کے اعتبار سے وہ براہ راست حکیم برکات احمد صاحب کے شاگرد تھے، مفتی صاحب واسطے سے تھے، تو بہت زیادہ مفتی صاحب کو شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ میں کہتے ہوں میرے بڑے ہیں۔ قاضی عرفان صاحب نے فرمایا کہ پورا تیزی سے امتحان لیجئے گا، تکلف نہ کرنا۔ انہوں نے امتحان دیا، مفتی صاحب نے ان کی نمبر دیے، سند تیار ہوئی، ممتحن کے حیثیت سے دستخط کیے، قاضی عرفان خان صاحب نے محتمی کے حیثیت سے دستخط کیے۔ یہ تجوید و قرات کی سند ہے جس کے لیے اتنے بڑے عالم نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، بڑھاپے کے اندر شرمندگی محسوس نہیں کری کہ میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب کے فتاوی، اس میں بہت سی عجیب و غریب اور اہم ترین باتیں تھیں۔ حضرت مفتی صاحب کے فتاوی کی خاصیت میں سے یہ تھا کہ اخیر کے 10-15 سال کو چھوڑ کر کے اس میں زیادہ تفصیل نہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے اندر یہ انداز تھا جو میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ مفتی کوکب صاحب نے لکھا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے فتاوی کی تسہیل اور توسیع
یعنی وہ چاہتے تھے کہ مستفتی یعنی پوچھنے والے یعنی امت مسلمہ کے لیے فتوے میں مسائل میں آسانی پیدا کی جائے۔ میرے بھائیو، ہمیں درد مندانہ انداز میں انتہائی دل کی گہرائی کے ساتھ ایک گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کے لیے کبھی یہ نہ سمجھیے کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے بڑی محبت سے خلوص سے، انہوں نے تو حرام کہہ دیا، انہوں نے تو ناجائز کہہ دیا، انہوں نے تو گھر بگاڑ دیا۔ میرے بھائیوں، کوئی مفتی دشمن نہیں ہے آپ کا، وہ اپنے آپ کو پہلے جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہے، وہ دوسرے کی دنیا بسانے کے لیے اپنی جنت خراب نہیں کرے گا اور بلا وجہ دوسرے کا گھر بگاڑ کر کے وہ جہنم میں جانے کا انتظام نہیں کرے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں تسہیل تھی، یعنی جہاں تک ہو سکے آسانی نکالی جائے، وہ فتووں میں آسانی پیدا کیا کرتے تھے امت کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی صاحب کے اندر ایک یہ چیز تھی جو حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، ان کے مزاج میں کیا تھا؟ ان کے مزاج میں اعتدال تھا، درمیانہ روی، مسائل اس انداز سے لکھے جائیں، ایک دم ایسا نہیں کہ بہت بھاری بھرکم الفاظ لکھ ڈالے سامنے والے پہ پڑ گیا جھٹکا، ایسا نہیں کہ اس نے ہلکے الفاظ میں کہہ دیا کہ سامنے والا سوچے ہلکا سا ہی منع ہوگا کر لو۔ حضرت بلکہ اعتدال میان عربی کے ساتھ فتوے ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اختصار پیش نظر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ملک کے اور بیرون ملک کے اکابر علماء نے بیان کیے۔ ایک واقعہ صرف عرض کر دوں، وہ کل حضرت پرسوں مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہ نے بیان فرمایا تھا۔ ایک ڈاکٹر مولوی محمد اکرم ندوی آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، مجھ سے 5-7 سال پہلے حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کروائی تھی ہم دونوں کی آپس میں، اور بتلایا کہ یہ مفتی احمد حسن صاحب کا شاگرد ہے اور ان کے فتاوی کی ترتیب بھی دے رہا ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے مجھ سے سن کر کے کہ یہ مولانا حیدر حسن خان صاحب کے شاگرد ہیں، اتنا عالی سند۔ یہ میں کہہ دوں کہ ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب وہ آدمی ہے جن کی سند مولانا علی میاں صاحب کی سند کی طرح چھپی بھی ہے، نیٹ پر ہے، اور جس شہر میں جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے فارغین علماء جاتے ہیں کہ حضرت آپ کی سند مجھے بھی دے دیجئے، کہ آپ کی سند مجھے دے دیجئے، وہ دستخط کر کے عالموں کو سند دیتے ہیں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، چنانچہ رات اور ماں میرٹھ میں خانقاہ میں رمضان شریف میں پوری رات جاگ کر گزرتی ہے، سونے کا کام نہیں ہے، لیکن فجر میں اتنا تھک چکا ہوتا ہے وہ معتکف اور مہمان کہ فجر کی نماز پڑھ کے جب وہ سوتا ہے تو 12 بجے تک 10 بجے تک 11 بجے تک آنکھ نہیں کھل پاتی، اس لیے پوری رات تو تھک گئے۔ وہ فجر کے بعد جب فتاوی کی پہلی جلد کھول کے انہوں نے دیکھی اور حضرت مفتی صاحب کی اس میں سندیں اور حالات جو انہوں نے پڑھے تو وہ مجبور ہو گئے اور 5 صفحات سے زائد انہوں نے اپنے قلم سے مفتی صاحب کے فتووں کی خصوصیات لکھی کہ اس میں خصوصیات ہیں کیا۔ انہوں نے ایک اشکال رکھا، وہ یہ کہ جیسا کہ دستور ہے کہ بعض بڑے علماء مفتیان کرام سے تقاریر لکھوائی جاتی ہیں کہ صاحب یہ کتابیں آپ کی کیا رائے لکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ روئے زمین پر کون سا ایسا عالم اور مفتی ہے جو حضرت مفتی احمد حسن صاحب کے فتوے پہ تقریر لکھ کے ہے کون ایسا، یہ انہوں نے اشکال کیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خصوصیات، گجرات کے مفتی اعظم مفتی احمد خان پوری صاحب مفتی اعظم گجرات ہیں، ادھیڑ ہیں، ان کے شاگرد بڑے مفتی ہیں آج کل، وہ حضرت مفتی احمد حسن صاحب کے پاس آئے، اجازت حدیث لے کر گئے۔ اس وقت کے گجرات کے میرے ناقص علم کے مطابق مفتی عبداللہ کاپود روی ادیب شاید سب سے عمر رسیدہ بزرگ عالم ہیں، کثیر الاسانید ہیں، دنیا گھومے ہوئے ہیں، ان کا ایک بیٹا کینیڈا میں ہے، ایک افریقہ میں ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ وہ خود حضرت مفتی احمد حسن صاحب کے پاس آئے اجازت حدیث لینے۔ دارالعلوم دیوبند کے تخصص فی الحدیث کے استاد مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی، آپ اندازہ لگائیے پی ایچ ڈی حدیث پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کو جو سند دیتے ہیں وہ آ کر کے سند حدیث لے کے گئے۔ مظاہر العلوم سہارنپور کے تخصص فی الحدیث کے شعبے کے ذمہ دار مولانا عبداللہ خالد اعظم گڑھ کے، وہ خود آئے، مفتی صاحب سے اجازت حدیث لے کر گئے۔ مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی دعوت برکاتہم، 85 سال سے زیادہ کی عمر ہے، ان کی خاص بات صرف یہی کافی ہے آپ حضرات کے سمجھنے کے لیے کہ مولانا علی میاں صاحب نے جن ہلال مراکشی صاحب سے عربی ادب سیکھا تھا، مولانا سعید الرحمان صاحب نے بھی انہی سے سیکھا تھا۔ اس اعتبار سے وہ دونوں ہم استاد بھی ہو گئے، استاد شاگرد تو تھے۔
جب مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے موقع پہ ان کو دعوت دی گئی جبکہ وہ اساسی ارکان میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں آ سکوں گا، لیکن وہ حضرت مفتی احمد حسن صاحب کی طرف سے جو ایک مجلس لگے گی وہاں آدھ گھنٹے پون گھنٹے کی اجازت ہے حدیث کی، میں اس کے اندر حاضر ہوں گا۔ چنانچہ جب وہ آئے، یہ علماء گواہ ہیں جو موجود تھے وہاں کہ وہ حضرت مولانا سعید الرحمان اعظمی سامنے کی کرسی پہ بیٹھ گئے، شاگرد کی طرح اصرار کیا گیا کہ حضرت اوپر آ جائیے، کہ نہیں میں شاگرد ہوں، میں سامنے ادب سے بیٹھوں گا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ حضرت مفتی صاحب حکم دے رہے ہیں، فوراً دوڑے آئے اور بیٹھ گئے۔ وہ کیا نورانی منظر تھا کہ اس وقت کے ہندوستان کی چھٹی ہوئی کریم علماء محدثین کی ندوۃ العلماء کے مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب، وہاں کے شیخ الحدیث مولانا خالد ندوی غازی پوری صاحب، کشمیر کے شیخ الحدیث استاد حدیث اور فقیہ مفتی نذیر احمد صاحب، گجرات کے مفتی محمود صاحب، کتنے بڑے بڑے مشائخ ایک ایک حدیث پڑھ کے سنا رہے تھے۔ محقق ہند مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ کے سنائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مفتی صاحب کیا تھے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات اور میں سے تواضع، عاجزی، مسکنت۔ مفتی صاحب آج ماشاءاللہ بہت سارے مساجد میں مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ماحول بھی بنا ہوا ہے ماشاءاللہ آج تو، لیکن آج سے 40 سال 45 سال پہلے نہیں تھا یہ ماحول۔ جو بھی آتا تھا، کوئی سفیر آتا تھا کہ مولوی آتا تھا کہ کوئی بھی دینی نسبت سے آتا تھا، لے کر کے اس کے ایک شعر مجھ کے نظر آتے تھے، آتے سلام کر لیتے، ملتے، اور کس سے ملیں؟ مفتی صاحب اپنے گھر لے آتے، کہتے گھر والے کچھ کھانا وغیرہ۔ تو جیسا کہ عام مطلب مستورات کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ پہلے سے کیوں نہیں کہا، اور ہم نے تو یہ سبزی بنا لی اور دال بنا لی یا فلاں چیز بنا لی اور ہم قورمہ بنا لیتے اور بریانی بنا لیتے اور کم سے کم 2-4 چیزیں تو مہمان کے سامنے ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری برادری کے ہیں، یہ برا نہیں مانتے، جو موجود ہے وہ رکھ دو۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا آتا تو مفتی صاحب جب گھر لے آتے تو فرماتے ہماری برادری کے آئے ہیں، جو ہو وہ دے دو، وہ بے تکلف رکھ دیتی۔ بارہا ایسا دیکھا گیا کہ حضرت مفتی صاحب سے ایک سوال کیا گیا، جواب دے دیا، دوبارہ گھما پھرا کر پوچھا، پھر جواب دے دیا، تیبارہ پوچھا گیا، پھر جواب دے دیا۔ پاس میں بیٹھنے والے کو غصہ آ گیا، لیکن مجال ہے کہ حضرت والا کی پیشانی کے اوپر کوئی بل تو آ جائے۔ حضرت مفتی صاحب نے جس طریقے سے نبھایا، میرے علم میں ایسے بہت سے واقعے ہیں، بعض دفعہ امام اور مقتدیوں کی بھی چل پڑتی ہے، میں بھی امام ہوں، آپ بھی امام ہیں، آپ بھی امام ہیں۔ کوئی پہنچ گیا، ایک صاحب کے لیے سنا کہ وہ پرانے زمانے کی بات ہے، یعنی میرا مفتی صاحب سے تعلق ہونے سے بھی شاید پہلے کی تھی، ایک امام تھے کسی مسجد کے، وہ کہیں ان کو کسی نے دعوت دے دی مقتدیوں میں سے، وہ بیچارے چلے گئے، ان کو کیا پتا کہ کسی کے گھر کا کیا سلسلہ نسب ہے، چلے گئے، کھانا کھا کر کے آئے، 2 صاحبان مفتی صاحب کے دواخانے پہنچ گئے۔ صاحب آپ یہ بتلائیے کہ ہمارے امام صاحب ایک مقتدی کے کھانے کھانے پہنچ گئے شادی میں، اور وہ سنیما ہال کا کام کرتا ہے، تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور حرام ہوا کہ حلال؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ دونوں بھی گئے تھے؟ جی ہاں گئے تھے۔ جو حکم آپ کا ہے وہی حکم ان کا ہے، آپ کے لیے شریعت کوئی الگ تھوڑی تھی۔ ایسے بھی واقعے ہیں میرے علم میں آئے کہ بعض لوگ پہنچ گئے، سارے امام صاحب یہ شکایت یہ شکایت یہ شکایت۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اچھا عام طور پہ ایسے بھی ہوتا ہے، بعض لوگ صرف ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ماشاء اللہ آپ سنجیدہ طبیعت لگ رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ کے ایسا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ مخلص ہیں اور ہمدرد ہیں، اور ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے آپ کے مزاج کو دیکھ کے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان صاحب کی اصلاح ہو جائے ہمدردانہ خیرخواہانہ طور پر۔ مجھے آپ کی بات اچھی لگ رہی ہے، آپ ایسا کیجیے امام صاحب کو میرے پاس لے آئیے، میں ان کو خاموشی سے سمجھا دوں گا۔ وہ چہرے اپنا منہ لے کے چلے آتے، اس لیے کہ مقصد یہ تھوڑی تھا کہ امام سمجھ جائے، مقصد تو یہ تھا کہ اس کے خلاف فتویٰ مل جائے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے میرے علم میں سے کئی واقعہ ہے کہ 2 قبیلوں کو، 2 خاندانوں کو، 2 محلوں کو، 2 سگے بھائیوں کو آپس میں دست و گریباں ہونے سے بچایا اور موقع کی مناسبت کا خیال فرمایا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ حضرت مفتی صاحب اپنی اس طویل زندگی کے اندر جس طریقے سے شریعت پہ عمل کرتے رہے، کراتے رہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اسی طریقے سے شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں، شریعت پہ عمل کرانے والے ہوں، جو مسائل معلوم کریں عمل کی نیت سے کریں، جو مسائل لیں تو دوسرے کی اصلاح کے لیے لیں، دوسرے کو پہ تنقید کرنے کے لیے نہ لیں، دوسرے پہ تبصرہ کرنے کے لیے نہ لیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر
لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے کچھ حالات سامنے آنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں 3 بڑے مشائخ عرب دنیا کے اندر مفتی صاحب پر کتاب لکھ چکے, زندگی میں لکھ چکے. یہ الگ بات ہے کہ کنویں میں پانی کا سوتا ہوتا ہے, جن سوراخوں سے سوتے سے کنویں میں پانی آتا ہے, تو پاک پروردگار کا کرم شامل حال ہے کہ مجھے حقیر فقیر پر تقصیر کو وہ سوتا بننے کی توفیق ہوئی. کس ذریعے سے تمام تر باتیں. ایک قطر کے عالم نے 140 سوالات کیے حضرت مفتی صاحب سے متعلق وقتاً فوقتاً, اس کے ان کو جوابات دیے, تب جا کر کے انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے متعلق کتابیں مجتمع کی ہیں. تو میرے دوستو, ہم نے اور آپ نے ایک بہت بڑی شخصیت کو کھو دیا ہے, اس کا ہمیں آپ کو احساس ہونا چاہیے, لیکن ہمارے لیے عمل کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اور ایک واقعہ سنا کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. وہ واقعہ میں نے پہلے بھی عثمان خان مسجد میں عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تعزیت نشست منعقد ہوئی. حضرت اس میں بہت سے علماء مشائخ کو بلایا گیا, جس میں سے حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا گیا. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ صرف جے پور بلکہ دور دراز مقامات سے میں نے خود نے خلیج کے استفتاء مفتی صاحب کے رجسٹر میں نقل ہوئے ہوئے دیکھے ہیں. چلیے ایک چٹکلے ایک لطیفہ بھی عرض کر دو, موقع میں یاد آ گیا. تو حضرت مفتی صاحب کے رجسٹر میں حضرت مفتی صاحب کی تحریر بھی تھی, حضرت حکیم حبیب حسن صاحب کی تحریر تھی, وہ میں پہچانتا ہی تھا. ایک ایسی بھی تحریر تھی جو میں نہیں پہچانتا تھا. تو میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ صاحب ٹونک کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحب تھے, ان کو حضرت مفتی صاحب نے ملازم رکھ رکھا تھا اجرت پر, اور اس میں یہ طے تھا کہ فی صفحہ 1 پائی. پرانے زمانے کے بعد 50 سال ہو گئے, 55 سال ہو گئے ہیں, کہ فی صفحہ 1 پائی مزدوری ملے گی نقل کرنے کی. وہ کر لیا کرتے تھے, تو 2 دن 3 دن رہتے نقل کر لیتے. تو حضرت سعید حسن صاحب کے صاحبزادہ نے یہ بات بتلائی کہ 4-5 دن بعد جب حضرت مفتی صاحب ان کو پیسہ دیتے, مزدوری ان کی جو بن گئی, تو وہ کہتے جی وہ پیسہ تو لے لیتے, پھر کہتے صاحب میں 3-4 دن بعد آؤں گا. مصطفیٰ فرماتے بھی کیوں, کہ جی میں ٹونک جا رہا ہوں. پوچھتے بھی ٹونک, ابھی تو تم آئے ہو 4-5 دن پہلے ہی. کہ جی بس 4-5 دن کے چولہا جلنے کا تو انتظام ہو گیا, 4-5 دن چولہا جلنے کا تو انتظام ہو گیا, بس اب جب ہی آؤں گا جب ختم ہو جائے گا, پھر آ جاتے. تو حضرت مفتی صاحب کے ان فتاوا میں نے دیکھا عرب ممالک تک کے استفتاء ہے, اور اسلامک فقہ اکیڈمی تو اب وجود میں آئی ہے, میرے خیال سے 25-30 سال کے درمیان وقفہ ہوا ہوگا. اس سے پہلے المباحث الفقہیہ تھی جو جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام چلتی تھی, جس کے سربراہ اور ناظم حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے کئی صفحات پر مشتمل سوال نامے میں نے حضرت مفتی صاحب کے رجسٹر میں دیکھے ہیں, جس کے جوابات یہاں سے جاتے تھے. حضرت مفتی صاحب کی فقیہانہ بصیرت اور بصارت عجیب و غریب تھی, علماء مشائخ نے مانا ہے. حضرت مفتی جب میں یہ لے کے گیا کتاب میرٹھ میں, تو میں نے حضرت مفتی فاروق صاحب علیہ رحمہ سے, جو میرے مولانا شاہد صاحب کے, مفتی خلاف الرحمان صاحب کے, مولانا مفتی ابراہیم صاحب کے, ہم لوگوں کے شیخ ہیں, میں نے عرض کیا حضرت اس پہ کچھ تفصیل سے لکھ دیجئے. تو انہوں نے قدرے غصے کے ساتھ فرمایا مجھے اتنی فرصت کہاں ہے, کہنے کو تو یہ کہا, اور جب لکھ کے دیا تو ایسا لکھ کے دیا جس کا میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ حضرت مفتی صاحب کے فتاوا ہر طرح سے مکمل طور پہ معتمد ہیں, یعنی کہیں انگلی نہیں رکھی جا سکتی. یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا تھے. حضرت مفتی صاحب کے فتاوا کی شان بھی ہے, ان کی فقاہت کی. اب ان کے طب کے اوپر حضرت مفتی صاحب کیسے طبیب تھے. ایک شخص آیا حضرت مفتی صاحب کے پاس اور آ کر کے اس نے نبض دکھائی, بائیں ہاتھ رکھ دیا. مفتی صاحب دیکھتے رہے, بہت دیر ہو گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ ہنسنے لگا کہ جی نبض پکڑ میں نہیں آ رہی ہوگی. مریض نے کہا, مستعفی فرمایا ہاں نبض پکڑ میں نہیں آ رہی. کہ یہ دیکھیے تو, اب دائیں ہاتھ جو دیکھا تو نبض پکڑ میں آ گئی. اس نے کہا کہ میرا دل بائیں طرف نہیں ہے, دائیں طرف ہے. 2 واقعے حضرت مفتی صاحب کے سامنے اس طرح کے پیش آئے. پہلے ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا, آمیر کے اندر ایک پنڈت تھے, ان کا ایک مرید
وہ مشرکین میں سے حضرت مفتی صاحب کے پاس آنا جانا تھا اور بڑے منصب پر تھے جے پور کے اندر. وہ حضرت مفتی صاحب سے اپنا علاج کراتے تھے. کہنے لگے جی ہمارے گرو بیمار ہو گئے, بہت کمزور ہو گئے, نہیں ہو گئے, لڑکھڑانے لگے چلنے میں بھی, ان کا علاج کر دیجئے. تو مفتی صاحب تو حکیم ہے, فرمایا لے آؤ. کہ جی یہاں تو وہ آئیں گے نہیں, یہاں تو وہ آئیں گے نہیں, کہ پھر وہاں چلنا پڑے گا. مفتی صاحب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے چلیں گے. لیکن ایسا ہے کہ وہ اپنے منہ سے بولیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انگ دان کرنے کا بھی ایک امتحان ہے, یعنی اپنا کوئی عضو وقف کر دو کہ اس سے میں کبھی کام ہی نہیں لوں گا. تو انہوں نے اپنی زبان انگ کر دی, یہ انگ دان کر دیا, کبھی بولیں گے نہیں زندگی میں, کہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے. تو مفتی صاحب نے فرمایا نبض دیکھیں گے. کہا کہ نبض پہ ہاتھ نہیں لگانے دیں گے وہ آپ کے. تو مفتی صاحب نے فرمایا ان کے پاس والوں سے پوچھ لیں گے, کہ پاس والا کوئی بتلائے گا نہیں, اور علاج آپ کو کرنا ہے. خیر مفتی صاحب تشریف لے گئے. مفتی صاحب جا کر کے ایک طرف کونے میں بیٹھ گئے, کچھ دیر منظر دیکھتے رہے. اس کے بعد باہر آئے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب نے فرمایا اس شخص سے کہ ماوے کی گنجی جو عامر کی مشہور ہے وہ لے کر کے آؤ. وہ لے کر کے آئے, اس میں سفوف ڈالا اندر اور فرمایا کہ یہ کھلا دینا. خیر وہ کھلایا, وہ کھا لیا. ہاں یہ بھی کہا تھا اس شخص نے کہ دوا وہ کھائیں گے نہیں. اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ دوا وہ کھائیں گے نہیں اور علاج آپ کو کرنا ہے. تو مفتی صاحب نے اس کی یہ تدبیر نکالی کہ عامر کی گنجی کے اندر سفوف ملایا اور دیا کہ یہ کھلا دینا. ڈبہ پیش کیا گیا, خیر انہوں نے کھا لی. دوسرے دن آئے وہ کہ صاحب آپ نے کیا کمال کیا ہے کہ وہ تو اچھا خاصے ہٹے کٹے ہیں, دوڑ رہے ہیں, چل رہے پھر رہے ہیں, سب کچھ, اب کوئی دقت ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھے کیسے مرض؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں غور سے یہ دیکھ رہا تھا بیٹھا بیٹھا کہ ہر تھوڑی دیر میں وہ کچھ ناگواری کے ساتھ اٹھتے, پریشانی کے ساتھ, اور جاتے, اور تھوڑی دیر بعد آگے بیٹھتے تو ان کا ہاتھ گیلا ہوتا تھا. میں سمجھ گیا کہ 10 لگ رہے ہیں, منہ سے کہہ نہیں سکتے, اور اس کی وجہ سے ضعف اور نقاہت ہے. دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ان کے چیلے اور چاہنے والے آتے ہیں, اور جو آتا ہے وہ عامر کی گنجی ماوے کی لے کر کے آ جاتا ہے. ماوا ویسے ثقیل ہوتا ہے, ہاتھ ان کا رکتا نہیں, اس کے باوجود ہاتھ ان کا رکتا نہیں. تو میں سمجھ گیا کہ دوا تو یہ کھائیں گے نہیں اور گنجی یہ چھوڑیں گے نہیں. تو گنجی انہوں نے کھا لی, علاج بھی ہو گیا. حضرت افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم وہ شخصیت آج روئے زمین پر کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ماموزاد بھائی, حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ماموں, اور حضرت مولانا طلحہ صاحب کے حقیقی سسر, اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی سمدھی, اور حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری کے بچے ہوئے آخری 2 میں سے ایک خلیفہ وقت حضرت جی افتخار الحسن صاحب, جو حضرت مولانا سعد صاحب کے رشتے میں نانا, اور حضرت مولانا سعد صاحب کے 2 لڑکوں کے وہ دادری ہیں, دادا سسر. حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب سن 94-95 یہاں تشریف لا رہے تھے. ایک بات یاد آ گئی بیچ میں, حاجی نمن صاحب کے یہاں قیام تھا نیلی حویلی میں. تو حاجی اس سال حضرت جی والا اجتماع جامع میں ہونا تھا 94-95 والا. تو حاجی نمن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے تو آپ دعا فرما دیجئے کہ حضرت جی ہمارے یہاں گھر پہ بھی تشریف لے آئیں, تھوڑا ناشتہ یہاں کر لیں, دعا فرما دیجئے. تو حضرت جی افتخار الحسن صاحب نے پوچھا کہ وہ تاریخیں کیا ہیں؟ تاریخیں بتلائیں. وہ آخری تھی دسمبر کی اور شروع تھی جنوری کی. تو حضرت جی افتخار الحسن صاحب نے فرمایا نہیں بھائی مشکل ہے. تاریخ نے دیکھا کہ جب یہ الفاظ کہے تھے حضرت جی انعام الحسن صاحب صحیح تھے, تاریخ آنے سے پہلے وہ نہیں رہے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کا کوئی بچہ کھو گیا, وہ روتا پیٹتا کاندل میں حضرت جی کے پاس پہنچ گیا, جا کے کہا کہ حضرت بچہ کھو گیا کچھ. تو فرمایا کہ بھائی ایسا کرو انشاءاللہ مل جائے گا. یہ جب گھر پہنچے تو بچہ مل گیا, تو وہ خوشی کے مارے بچے کو لے کر کے آئے کہ بھائی یہ تو ان کی دعا کا طفیل ہے, پہلے انہی کے پاس لے کے جاؤں کہ حضرت مل گیا. آ کے لے کر کے جو آئے تو بچے نے کہا ہاں یہی بابا تو لائے تھے مجھے, ہاں یہی بابا تو لائے تھے. کیا ہے مسئلہ کہ زندگی کوئی مانتا نہیں ہے کرامت, مردہ کی سب مان لیتے ہیں. اب حضرت مفتی صاحب کی بھی ایک بات میں عرض کر دوں, لیکن وہ بات ہضم ہو جائے اس لیے پہلے ایک دوسرا واقعہ سنا دو, ورنہ وہ یقین نہیں آنے کا. پہلے مردہ کو سناؤں گا تو سب یقین آ جائے گا. حضرت علامہ مولانا اعزاز علی امروہی شیخ الادب والفقہ دارالعلوم دیوبند کے نور العزا پہ جن کا حاشیہ ہے, انہوں نے حکیم اجمل خان صاحب کو دہلی میں اپنے جب حالات مرض کے لکھے تو اس میں یہ لکھا حکیم صاحب
15 راتیں جاگنے کے بعد سر میں بھاری پن ہو جاتا ہے، 16ویں رات جاگنے میں دقت آتی ہے۔ 15 رات جاگنے کے بعد سر میں بھاری پن ہو جاتا ہے، 16ویں رات جاگنے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ ملفوظات حضرت فقیہ الامت میں بھی لکھا ہے۔ اب سن لیجیے حضرت مفتی صاحب کا۔ حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ جب میں جے پور میں شروع میں آیا تو مجھ پر اتنا کام کا دباؤ تھا، اتنا دباؤ تھا طب کا، دواخانے کا، فتاوی کا، مسائل کا، کہ بعض دفعہ میں 3 ہفتے تک سویا نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا دن میں تو ان کا معمول مفتی صاحب کا تقریباً 90 سال کی عمر تک دن میں قیلولہ کا بھی نہیں رہا، اس کے بعد ہوا ہے 3 ہفتے تک کہ دن۔ تو میں نے کہا جی پھر دن میں تھوڑی دیر تو سستا کہ بالکل بھی نہیں، 3 ہفتے تک جاگیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں عقل سے کام نہیں چلتا، دل سے کام چلتا ہے۔ دماغ سے نہ سوچیے، دل سے اثر لیجیے، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کے خصائص کو، ان کے کمالات کو، ان کی تواضع و ابدیت کو کس طرح سے بیان کیا جائے، اس سلسلے میں کہا نہیں جا سکتا۔ حضرت مفتی صاحب کے مزاج میں جو اعتدال تھا، اس کی وجہ یہ رہی کہ بعض اہل حدیث عالم بھی مفتی صاحب کے استاد رہے۔ ان کے جو ایک استاد تھے مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو نظرۃ العلماء لکھنؤ میں 17 سال تک محتمم رہے اور اس سے زائد سال تک شیخ الحدیث رہے، ان کے شاگرد حضرت مفتی احمد حسن صاحب۔ تو حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا کے بعد جب مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب آئے اور مفتی صاحب نے ان سے فرمایا کہ شیخ کا رفع الیدین پر ایک رسالہ تھا جو آپ کے پاس ہے، وہ مجھے بھی دکھائیے گا، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں جانے کے بعد نقل بھیج دوں گا۔ وہاں سے جو انہوں نے خط لکھا تو یہ لکھا، وہ میرے چچا ہوتے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب، یہیں ہلدیوں کے راستے 3 چوراہے اونچی کوئی کی پیدائش۔ تو انہوں نے خط میں یہ لکھا، جب مفتی صاحب نے اپنا خزانہ دکھایا مولانا حیدر حسن خان صاحب کا لکھا ہوا کہ کیا کیا ہے، تو انہوں نے وہاں سے لکھا کہ وہ رسالہ رفع الیدین میرے پاس تھا، وہ تو ابھی نہیں مل پا رہا، ملے گا جب بھیجوں گا، لیکن آپ کے پاس تو ماشاءاللہ شیخ کا خزانہ ہے۔ اور وہی مولانا حیدر حسن خان صاحب جو وہ بہت پکے متصلب حنفی تھے، لیکن جب ٹونک کے اندر مولانا محمد صورتی آئے، وہ متشدد سلفی عالم تھے۔ مولانا حیدر حسن خان صاحب حدیث کے ماہر تھے، وہ عربی ادب کے ماہر تھے۔ تو ان کا سسرال ٹونک میں تھا، 4 5 6 مہینے بھی رہایا کرتے تھے۔ مولانا حیدر حسن خان صاحب نے فرمایا، وہ چونکہ پٹھان تھے، افغان تھے، ان کا لہجہ پٹھان تھا، تو فرمایا ارے محمد صورتی آئے بھائی، تم اس سے عربی ادب پڑھو۔ انہوں نے سن لیا ہے لیکن نہیں گئے۔ دوبارہ پھر فرمایا، سن لیا، نہیں گئے۔ تیبارہ جب فرمایا تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو اہل حدیث عالم ہے۔ تو غصے ہو گئے، یہ کیا لگا رکھا ہے اہل حدیث ابھی، علم حاصل کرو، ان سے نہیں پڑھو گے تو میں بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، وہ عربی ادب کے ماہر ہیں تو ان سے عربی ادب سیکھو۔ چنانچہ مفتی صاحب نے ان سے عربی ادب سیکھا، ان سے حدیث سیکھی۔ تو مفتی صاحب کے اندر جو اعتدال تھا، اس لیے کہ مفتی صاحب نے بہت سارے چشموں کا پانی پیا تھا، ان کے اندر حازمہ تھا، ان کے اندر گہرائی تھی، ان کے اندر گہرائی تھی، ان کے اندر پختگی تھی، ان کے مزاج کے اندر سختی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حضرت مفتی صاحب کے بتائے ہوئے فتاوی، لکھے ہوئے فتاوی کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔